عزم و ہمت کا ایسا پیکر تھا، مثل جس کی کوئی دکھا نہ سکے، ہاں محمد علی تھا نام اس کا، لاکھ طوفاں جسے جھکا نہ سکے۔ اس طرح کے اشعار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتا ہوں۔ یا محمد محمد پکاروں، یا محمد مدینے بلائیں، سبحان اللہ، آپ کے عشق میں جل رہا ہوں، اپنا جلوہ خدا را دکھائیں۔ اندھیرا چھا رہا ہے اس جہاں پر، کھڑا ہے آج کا انسان کہاں واہ پر۔ واہ 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 واہ، یہ کیسا علم کا ہے دور آیا کہ جینا ہو گیا مشکل یہاں یہاں پر۔ پر واہ، یہ دور بھی کمال ہے، برا دکھوں سے حال ہے، کٹھن ہے اتنی زندگی کہ جینا بھی محال ہے۔ سلامت ہیں تیری زنجیر ٹوٹ جائے گی، ارض کشمیر حوصلہ رکھنا، صبح نو بھی ضرور آئے گی، واہ واہ، صبح نو بھی ضرور ماشاء آئے اللہ گی۔ ماشاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو صلاحیتیں عطا کرتا ہے۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ شاعر معاشرے کا حساس ترین جو ہے وہ آدمی ہوتا ہے، اور بلا شبہ یہ جو کچھ دیکھتا ہے یہ اپنے اشعار میں لکھتا ہے۔ جشن آزادی کے حوالے سے 14 اگست جو ہے وہ مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں جو ہے وہ آج سے 20-25 سال پہلے ایک ملی جذبہ ہوا کرتا تھا، ملی نغمے لوگ سنا کرتے تھے اور جھنڈیاں لگاتے تھے، اس کے علاوہ دیہاتوں میں جلوس نکلتے تھے۔ معاشرہ بدل گیا، اب باجے رہ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں جب صلاحیتوں کی بات کرتا ہوں تو ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا پیشہ تو اور ہے، لیکن اللہ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے بھی نوازا ہوتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں اپنے پیشے کے اعتبار سے جانے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اندر ایک شاعر یا ادیب بھی ایسا ہوتا ہے جس سے کم لوگ واقف ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی شخصیت سے کراؤں گا، میرے بڑے بھائی ڈاکٹر غلام گو صاحب۔ ڈاکٹر غلام گو صاحب جو ہیں وہ میرے استاد بھی ہیں، اور مجھے آج بھی یاد ہے یہ ہمیں تقریریں لکھ کے دیا کرتے تھے، تو یہ بڑے اچھے شاعر بھی ہیں۔ عزم و ہمت کا ایسا پیکر تھا، مثل جس کی کوئی دکھا نہ سکے، ہاں محمد علی تھا نام اس کا، لاکھ طوفاں جسے جھکا نہ سکے۔ اس طرح کے اشعار انہوں نے لکھے ہیں پاکستان کے حوالے سے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے جو بھائی یا میرے گاؤں کے یا میرے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی مختلف ممالک میں بیٹھے ہیں، وہ اس چینل کو پسند بھی کرتے ہیں، اور ویسے بھی اس چینل کا نام سب رنگ پاکستان ہے، اور وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور اللہ نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان کو متعارف کروانا جو ہے وہ سب رنگ پاکستان کا جو ہے وہ منشور ہے۔ ہمارے ڈسکا کے ایک شاعر تھے شاہ جعفری صاحب، ان کا ایک شعر ہے، شاعر نو لوکی پاگل آکھن تے پاگل کیوں نہ ہوئے، لوکاں دے دکھ جھولی پا کے تے کلیاں بہ کے روئے۔ آئیے آپ کی ملاقات میں ڈاکٹر غلام گو صاحب سے کروں گا، جو محکمہ صحت سے جن کا تعلق ہے، لیکن آج ان کا ایک ادیب اور شاعر والا روپ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے، تو آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ جی الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں سب کو پتہ ہے ہم دونوں بھائی ہیں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن سب کو یہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق محکمہ ہیلتھ سے ہے، وہ جو ہے وہ ہیلتھ ٹیکنیشین کے طور پہ کام کر رہے ہیں، لیکن آج آپ کی یہ ڈائری جو ہے وہ شاعری کی 15 سال بعد میں نے کہا اس کو نکالیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ ان کے اپنے ہوں۔ تو ماشاءاللہ آپ یہ بتائیں کہ شاعری کب سے شروع کی ہے اور آج کہاں سے آغاز کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعری جو ہے یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے، ہمارے باپ دادا بھی شاعر تھے، تو میں اپنے آپ کو شاعر تو نہیں کہتا، میں سمجھتا ہوں کہ شاعرانہ ذوق ہے میرا، شاعری کا اچھا ذوق ہے، اور اس حوالے سے کبھی کبھی پھر جب معاشرے میں دیکھا تو ان کو اشعار کی صورت میں ڈالا۔ پہلے میں اپنی حمدیہ شاعری ماشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق بھی ہے معبود بھی، سب کا خدا ہے تو، جن و بشر ملائکہ کا آسرا ہے تو، واہ، جنگل میں سمندر میں کیا دشت و جبل میں، ہر برگ میں ہر پھول میں جلوہ نما ہے تو، واہ، ہر بھید کا ہے رازداں رگے جاں سے بھی نزدیک، موتی سے بھی جو سیپ میں ہے آشنا ہے تو، واہ، پتھر میں بھی کیڑے کو دیا جینے کا سہارا،
پھنسا جو بھی بھنور میں فقط نا خدا ہے تو، واہ تو ہی ہے رب العالمین تیری ذات لامحدود، تو ہی ہے رب العالمین تیری ذات لامحدود، نہیں جس کی کوئی انتہا وہ ابتدا ہے تو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتا ہوں۔ یا محمد محمد پکاروں، یا محمد مدینے بلائیں، سبحان اللہ۔ آپ کے عشق میں جل رہا ہوں، اپنا جلوہ خدا را دکھائیں۔ کون کہتا ہے کہ وہ بشر ہیں، وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ تر ہیں، ان کے جیسا نہیں ہے جہاں میں، کوئی ایسا ہو ہم کو دکھائیں۔ واہ 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 ماشاء اللہ۔ یا بے شک۔ محمد محمد پکاروں، ماشاء اللہ یا ماشاء اللہ۔ محمد مدینے بلائیں۔ آج ان کی یہ محفل سجی ہے، ان کے آنے کی آس لگی ہے، آ رہے ہیں میرے آقا دیکھو، آؤ راہوں میں کلیاں بچائیں۔ ماشاء اللہ۔ یا محمد محمد پکاروں، یا محمد مدینے بلائیں۔ خاکی ان کے میں در کا گدا ہوں، واہ خاکی ان کے میں در کا گدا ہوں، ہاتھ باندھے عرض کر رہا ہوں، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، خواب غفلت سے مجھ کو جگائیں۔ یا محمد محمد پکاروں، یا محمد مدینے بلائیں۔ جی یہ ایران جنگ جو تھی، اور جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا تو ان حالات کے تناظر میں یہ لکھی تھی، اور میں سمجھتا ہوں آج بھی وہی حالات ہیں جو کہ 20 سال 30 سال پہلے تھے۔ تو وہ عرض کیا ہے، اندھیرا چھا رہا ہے اس جہاں پر، کھڑا ہے آج کا انسان کہاں پر، واہ 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 واہ۔ یہ کیسا علم کا ہے دور آیا کہ جینا ہو گیا مشکل یہاں پر، واہ۔ ہیں چاروں طرف ہی نفرت کے سائے، کوئی ہے جو ہستی انسان بچائے، واہ امن کے اے علم بردار و بتلاؤ، محبت نام کی ہے شے یہاں پر، واہ خدا را اس چمن کو نہ اجاڑو، امن کے ظاہری علم بردارو، واہ محبت کے یہاں پودے لگا کر چمن کے چپے چپے کو نکھارو، واہ 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 واہ۔ تعصب کے ذرا پردے ہٹاؤ، نہ اوروں کے نشے من تم ماشاء جلاؤ، اللہ ماشاء اللہ، مقرر تعصب کے ذرا واہ واہ واہ۔ پردے ہٹاؤ، نہ اوروں کے نشے من تم جلاؤ، اگر تم میں ذرا انسانیت ہے تو پھر تم شمع الفت جلاؤ۔ واہ 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 واہ۔ اب وارننگ ہے اور قانون قدرت ہے، وہ ان کو بتانے لگا ہوں۔ بہت پچھتاؤ گے ایک دن یہ سن لو، واہ تلافی بھی نہ کر پاؤ گے سن لو، کہ یہ قانون قدرت ہے ازل سے، یقیناً تم سزا پاؤ گے سن لو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، زندہ باد زندہ۔ یہ جو نظم میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ ملکی حالات کے حوالے سے ہے، ملکی حالات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اور ایک پیغام بھی دیا گیا ہے۔ یہ دور بھی کمال ہے، برا دکھوں سے حال ہے، کٹھن ہے اتنی زندگی کہ جینا بھی محال ہے، گلے ہیں سب ہی کاٹتے نہیں غموں کو بانٹتے، ہے زندگی محبتیں یہ کاش راز جانتے، واہ جی واہ واہ واہ۔ سبھی ہے نکتہ ور مگر یہ گر بھی جانتے اگر، کہ مل کے سب بسائیں ہم محبتوں کا ایک نگر، صبائیت کا زہر ہے لسانیت کا قہر ہے ہر نگاہ لہو لہو یہ اپنا کیسا دہر ہے، خزاں ہی نظر آئے ہے بہار ڈھلتی جائی ہے، خزاں ہی نظر آئے ہے بہار ڈھلتی جائی ہے، بکھر رہی ہیں پتیاں بس اب نہ دیکھا جائے ہے، بس اب نہ دیکھا جائے ہے، بہت ہیں غم وہ سہ رہے ہیں ان کے آنسو بہہ رہے، بہت ہیں غم وہ سہ رہے ہیں ان سے کے آنسو بہہ رہے، میرے وطن کو کیا کیا ہیں قائد ہم سے کہہ رہے۔ واہ واہ واہ، دوبارہ جی ماشاءاللہ مکرر۔ بس اب نہ بہت ہیں غم وہ سہ رہے ہیں ان کے آنسو بہہ رہے، میرے وطن کو کیا کیا ہیں قائد ہم سے کہہ رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیوں جھک وطن کو کیا دیا فقط لہو لہو کیا، ہے قائد ہم سے پوچھتے میرے چمن کو کیا کیا، کیوں غوث جھک گئے ہیں سر قائد کے اس سوال پر،
کیوں غوث جھک گئے ہیں سر قائد کے اس سوال پر، ہے شام سر پہ آ گئی، ابھی بھی لوٹ آؤ گھر، ابھی بھی لوٹ آؤ گھر۔ ماشاء اللہ ماشاء اب یہ علامہ اقبال کے حوالے سے اور اپنی نوجوان نسل کے حوالے سے بھی یہ پیغام ہے، ہے امت مسلم کا تلاطم میں سفینہ، ہے امت مسلم کا تلاطم میں سفینہ، کیا غم کے جو ہر سمت بھنور بول رہے ہیں، واہ اس شور مچاتے ہوئے طوفان کے مقابل اقبال تیرے شاہین بھی پر تول رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب یہ جو ہے عرصہ دراز سے انڈیا جو ہے وہ کشمیری مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہا ہے اور کوئی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، تو اس حوالے سے کشمیر کے ظلموں پر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کے حوالے سے یہ ایک نظم لکھی ہے۔ مانگ اجڑی ہے تیری کیسے کہوں، آگ سینے میں ایک دہکتی ہے، کس نے روندا ہے تیرے پھولوں کو، پھر میری سوچ چیخ اٹھتی ہے۔ تیرا خطہ تھا جنت ارضی، وادی وادی ہی دل کو بھاتی تھی، نور بہتا تھا تیری ندیوں میں، چاندنی ہر سو جگمگاتی تھی۔ تیرے کوہسار برف کو اوڑے، ایک نئی شان وہ دکھاتے تھے، پھول کھلتے تھے تیرے دامن میں، تیرے چشمے بھی گنگناتے تھے۔ جانے کس کی نظر لگی تجھ کو، چھائی چاروں طرف ویرانی ہے، ایک قیامت سی ہر سو برپا ہے، کیوں کٹھن اتنی زندگانی ہے۔ لٹ گئی ہوں گی عصمتیں کتنی، جانے کتنے سہاگ اجڑے ہیں، آہ کوئی مجھے بتائے تو، بچے ماؤں سے کتنے بچھڑے ہیں۔ سینہ زخموں سے چور ہے تیرا، پھر بھی ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، راہ الفت میں آب لاپا ہے، پھر بھی کوئی نہیں تھکاوٹ ہے۔ جری کتنا ہی ہو عدو تیرا، کب تلک تجھ کو روک پائے گا، کر نہ پائے گا بال بھی کا تیرا، اپنے طوفان میں ڈوب جائے گا۔ تیرے بیٹے ابھی سلامت ہیں، تیری زنجیر ٹوٹ جائے گی، ارض کشمیر حوصلہ رکھنا، صبح نو بھی ضرور آئے گی، صبح نو بھی ضرور آئے گی۔ جی شکریہ۔